والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. حاضرین مجلس، آج ہم لوگوں کا 7واں درس ہے. کل ہم لوگ جس باب سے متعلق سن رہے تھے وہ تھا باب لبس الحلقة والخيط او نحوهما لرفع البلاء او دفعه. ہاتھ میں یا کہیں پر بھی کسی بھی طرح کا کڑا پہننا یا دھاگا باندھنا کسی بھی بلا کو ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، ٹالنے کے لیے، یہ شرک ہے. اس سے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس باب میں جانا کہ کوئی بھی شخص کوئی کڑا پہنتا ہے یا دھاگا باندھتا ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آج کے درس میں ہم لوگ اس سے آگے کی دلیل کو پڑھیں گے. 2 دلیلیں ہم نے سن لیے تھے. اس کے بعد کی دلیل ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے. اس میں بھی کڑا باندھنے، دھاگا باندھنے، تعویذ باندھنے، اسی سے متعلق تفصیل ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ کے اندر سنت کی اتباع کا جذبہ بہت زیادہ تھا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے لیے نکل رہے تھے تو ایک نظر مانی. کیا نظر تھی وہ؟ کہ میں حج کے لیے جاؤں گی، ننگے سر جاؤں گی، ننگے پیر جاؤں گی اور چل کر کے جاؤں گی. ننگے پیر چلوں گی، کانٹے پتھر وغیرہ چوبیں گے، تکلیف زیادہ ہوگی، ثواب زیادہ ملے گا. ننگے سر گویا اس زمانے میں ننگے سر رہنا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف تھا. میں اپنا سر ننگا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کروں گی اور اللہ ثواب زیادہ دے گا. پیدل چل کر کے جاؤں گی، زیادہ تھکان ہوگی، تکلیف ہوگی، بدلے میں اللہ ثواب زیادہ دے گا. جب اس بات کی خبر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جن کی روایت ہم پڑھیں گے ان کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، میں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ لیتا ہوں، کیا تمہارا ایسا کرنا صحیح بھی ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظر سے آگاہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ایسی نظر سے ناراض ہوتا ہے. جاؤ اپنی بہن کو کہو کہ اس طرح کی تکلیف چھوڑ کر کے جو صحیح طریقہ ہے اسی کے مطابق چل کر کے جائے. واپس آ کے اپنی بہن کو بتاتے ہیں اور وہ اپنی اس نظر کو ترک کر دیتی ہیں. اگر ایک عبادت کا طریقہ صحابی رسول بھی اپنا لے یا اختیار کر لے مگر اس پر اللہ کے نبی کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ طریقہ مردود ہے. یہاں پر صحابیہ نے ایک طریقہ نظر کے طور پر اپنایا تھا لیکن ان کے بھائی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا. یہ اتباع کی حریص تھی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے اندر. انہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو کوئی بھی تمیمہ لٹکاتا ہے اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کی آرزو کو، اس کی اس امید کو پورا نہ کرے. تمیمہ کہتے ہیں منکے، دھاگا ہوتا ہے اس میں منکے پروئے جاتے ہیں یا پھر منکے کو لٹکایا جاتا ہے یا ایک طرح کے خضرات ہوتے ہیں ان کو لٹکایا جاتا ہے، اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو چیز بھی شفا کی غرض سے لٹکائی جاتی ہے، دھاگے ہوں یا اوراق میں لکھے ہوئے خط ہوں جن کو گلے میں لٹکایا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام تمیمہ کے زمرے میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے ایسے شخص کو جو اس طرح کی چیزیں لٹکاتا ہے. فلا اتم اللہ لہ، اللہ کبھی بھی اس کی اس آرزو کو، جس تمنا، جس آرزو، جس خیر کے لیے وہ اس دھاگے کو یا اس کڑے کو پہنا ہے اللہ کبھی پورا نہ کرے. پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، اور جو کوئی بھی ودا لٹکاتا ہے، وداعتن کہتے ہیں سمندر سے جو سیپ نکلتی ہے،
सीपी जिसे हम कहते हैं, उसको गले में बांध लेते हैं। अगर कोई इसको भी बांधता है सुकून हासिल करने के लिए या खैर हासिल करने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फला वदअल्लाहु लह, अल्लाह कभी भी उसे सुकून मैसर ना फरमाए। गरचे ऐसे लोगों को जो तावीज लटकाते हैं या सीपी लटकाते हैं या इस तरह के धागे कड़े वगैरह लटकाते हैं, वक्ती तौर पर कोई राहत मिल भी जाए तो क़यामत तक इनकी कब्र उस शिर्क की वजह से भड़कती रहेगी। ये इस हदीस का मतलब है, वक्ती तौर पर राहत मिल भी जाए तो क़यामत तक उसकी कब्र उस शिर्क की वजह से भड़कती रहेगी और वो उस अजाब में मुब्तला रहेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है उस शख्स के लिए जो इस तरह लटकाता है। फिर एक और रिवायत में है, फरमाते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जो शख्स भी तावीज या मनके या औराक या खुतूत जिसमें लिखा हुआ होता है शिरकिया कलिमात या ऐसे वैसे कलिमात जो समझ में नहीं आते, ऐसी चीजें जो बंदा भी लटकाता है और उसका मकसद होता है जिस बीमारी के लिए जिस मकसद के लिए पहना हो, इसके जरिए ये खुद उस मकसद को पूरा करेगा, ऐसा बंदा अल्लाह के साथ शिर्क करता है। इस बात को मुझे और आपको जान लेना चाहिए। इसके बाद एक रिवायत है हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु की। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक राज की बातें बतलाई थी। हत्ता कि मदीना में जो जो मुनाफिक थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुनाफिकीन के नाम भी बतलाए थे। एक मौके पर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु इनके पास गए और पूछने लगे, बताओ वो नाम कौन से हैं? हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, वो अल्लाह के नबी का राज है, मैं कैसे अल्लाह के नबी के राज को फाश कर दूं। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इतना कहा, बस इतना बता दो, क्या मेरा नाम तो नहीं है उन मुनाफिकीन की लिस्ट में? ये खौफ था सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु कुछ भी नहीं बताए। ये आप राज की पासदारी का लिहाज था आपके अंदर, और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबी थे जिन्हें साहिब सिर भी कहा जाता है। ये फरमाते हैं, इनके मुतालिक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि ने जिक्र किया है, अन्नहु रआ रजुलन फी यदिही खैतुम मिनल हुम्मा फ़क़तअहु व तला क़ौलुहु व मा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इन्होंने एक आदमी को देखा जिसके हाथ में धागा था, जिसके हाथ में धागा था। उस धागे को देख करके सहाबी रसूल ने उससे पूछा कि तूने ये धागा किस वजह से बांधा है, मकसद क्या है इस धागे को बांधने का? वो आदमी कहता है, मुझे बुखार हुआ है, उस बुखार को खत्म करने के लिए मैंने इस धागे को बांधा है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने हाथ से उस धागे को काट देते हैं, तोड़ करके फेंक देते हैं। फिर ये आयत तिलावत करते हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। तुम अक्सर लोग जो ईमान लाने का, अल्लाह पर ईमान का दावा करते हैं, वो मुशरिक हैं। एक आदमी को देखा मोहम्मद बिन हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, उसके हाथ में बुखार को दूर करने के लिए एक तरह की तावीज, एक तरह का धागा था। उन्होंने पूछा तो उसने सबब बयान किया, जबकि उसमें कोई खैर नहीं, या तो शिर्क अकबर होगा या शिर्क असगर होगा। फौरन अपने हाथ से उस धागे को तोड़ करके हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फेंक दिया और कहा कि अक्सर लोग जो अल्लाह पर ईमान का दावा करते हैं मुशरिक हैं। मतलब यह है कि अल्लाह पर ईमान का दावा करने के साथ साथ इस तरह का धागा बांधते हो, कड़ा पहनते हो, तावीज लटकाते हो, तो ईमान लाने के साथ साथ तुम्हारा हाल यह है कि तुम मुशरिक हो। ऐसा ईमान जिसमें शिर्क हो अल्लाह के यहां कोई फायदा नहीं देता। यहां एक और बात काबिल गौर है, शिरकिया मज़ाहिर जो भी आप देखें, अपनी ताकत के बकदर उसको खत्म करने की कोशिश करें। यहां हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक धागे को जो शिर्क का मजहर था देखा, अपने हाथ से निकाल करके फेंक दिया। क्या इस बात को दलील बनाकर हम अपनी गली में, महल्ले में या जहां पर भी जिसके गले में, जिसके हाथ में, जिसकी कमर में तावीज देखें उसको निकाल करके फेंकते जाएं? ऐसी बात नहीं है। जहां आप इस बात की ताकत रखते हैं कि आप अपने हाथ से उस तावीज को निकाल करके फेंक देंगे तो कोई खतरा नहीं होगा, कोई फितना नहीं होगा, वैसी जगह पर आप अपने हाथ से उस तावीज को निकाल करके फेंक देंगे। लेकिन जहां मौका ऐसा हो
کہ آپ کی اس حرکت سے اس سے بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، یا پھر وہ آپ اس وقت جو اسے خیر پہنچانا چاہتے ہیں اس سے بدجن ہو کر کے اور خیر جو اس سے پہنچ سکتا تھا یا مزید وہ توحید کا فہم حاصل کر سکتا تھا اس سے دور نہ ہو جائے. اس لیے جہاں موقع ہے وہیں پر ہاتھ سے برائی کو روکنے کا کام انجام دینا چاہیے، جہاں موقع نہیں وہاں حق کو واضح کر دینا ہے اور خاموش رہنا ہے. بہت سارے لوگ ایمان کی غیرت میں یا پھر توحید کی غیرت میں آ کر کے اس طرح کا کام کرتے ہیں. یہ چیز اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. اس میں حالات کا اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ چیز ہم نے پڑھی دھاگا باندھنے، تعویذ لٹکانے، اس سے متعلق. اس کے بعد 8واں باب ہے جس کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، باب الرقا والتمائم، رقیے کا باب اور تعویذوں کا باب. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر رقیہ کرنے کو اور تعویذ لٹکانے کو مطلقاً شرک نہیں کہا. کیوں نہیں کہا بات آگے آئے گی. رقیہ کرنا یعنی جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ شرعی دم جو شرعاً جائز ہے، ایک غیر شرعی طریقہ جو کہ بسا اوقات حرام ہے اور بسا اوقات شرک تک یہ چیز پہنچتی ہے. شرعی رقیہ کیا ہے؟ شرعی طور پر رقیہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس سے متعلق علماء لکھتے ہیں شرعی طریقہ جس سے دم کیا جاتا ہے، رقیہ کیا جاتا ہے، اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں. پہلا اصول، پہلی بات دم کرنے کے متعلق، شریعت مطلقاً کسی سے دم کروانے کو پسند نہیں کرتی کہ بندہ ہر وقت کسی سے کہے کہ آپ مجھے رقیہ کر دیجئے، یا جو رقیہ کرنے والے ہیں ان کے پاس جا کر کے رقیہ کرنے کو طلب کرے. شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. ہاں خود سے کوئی بندہ آپ کو رقیہ کر دے تو ٹھیک بات ہے، یا پھر ایک ایسا شخص ہے جو جاہل ہے جسے رقیہ کرنے کا طریقہ، دعائیں، اذکار نہیں معلوم ہے، ایسا شخص مجبور ہے وہ کروائے گا. تو پہلی بات، رقیہ کرنے کو کبھی بھی طلب نہ کریں. آپ جانتے ہو تو خود رقیہ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی بندہ کسی سے رقیہ کرنے کو طلب بھی کرتا ہے تو یاد رکھیں جس شخص سے آپ رقیہ طلب کر رہے ہیں وہ عقیدتاً صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ متبع سنت ہو اور شرعی طریقے سے وہ دم کرتا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پریشانی میں اس قدر مبتلا ہوتے ہیں یا پریشانی اس قدر اٹھا چکے ہوتے ہیں، کوئی بھی انہیں مشورہ دے کہ فلاں ایک راقی ہے یا فلاں ایک عامل ہے جو دم کرتا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ کیسے دم کرتا ہے، ان ساری باتوں کو جانے بغیر صرف اپنے مقصد کے لیے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ جو کام کہتا ہے وہ کام شرکیہ ہوتے ہیں، وہ کام بدعت کے ہوتے ہیں، وہ سارے کام کرنے لگتا ہے. تو پہلی بات کیا کریں، رقیہ طلب نہ کریں، اور طلب بھی کریں تو ایسے شخص سے طلب کریں جو عقیدتاً صحیح ہو اور شرعی طریقے سے دم کرتا ہو. دوسری بات، جو رقیہ کر رہا ہے وہ ایسا رقیہ کریں جو عربی زبان میں ہو، عربی زبان میں رقیہ کریں. تیسری بات، رقیے میں جو کچھ بھی وہ پڑھتا ہے وہ قرآنی آیات ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی گئی دعائیں ہوں یا ایسے کلمات ہوں جس میں رتی برابر بھی شرک نہ ہو. اور جب وہ پڑھ رہا ہو تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے اور اس کے کلمات واضح ہونے چاہیے. ایک شخص آپ پر رقیہ کر رہا ہے لیکن وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے آپ کو سنائی نہ دے، یا پھر آپ کو اس کا مطلب معلوم نہ ہو، یا پھر اس عبارت کا کوئی مطلب بنتا ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ آنکھ بند کر کے یہ مان لیجئے کہ یہ رقیہ کا غیر شرعی طریقہ ہے. پھر اس کے بعد ایک طریقہ یہ ہے کہ جب وہ رقیہ کرنے لگے اور رقیہ مکمل ہو بھی جائے تو آپ یہ امید رکھیں کہ بذات خود اس شخص نے جو پڑھ دیا اس میں شفا نہیں، بلکہ اس رقیہ کو مؤثر بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس رقیہ کو مؤثر بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے پاس رقیہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، رقیہ کرتے ہوئے وہ آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے، یا پھر رقیہ کرنے والا بسا اوقات آپ سے کہتا ہے کہ بکرا لے کر کے آؤ، اس بکرے کو ذبح کریں گے آپ کو نجات مل جائے گی، آپ چھٹکارا پالیں گے. اور وہ شخص کیا کرتا ہے، اس بکرے کو غیر اللہ کے نام پر یا جو جن جو شیطان اس کے قبضے میں ہے اس کے نام پر اس کو ذبح کر کے آپ سے کفر کرواتا ہے
اور اس کفر کے بدلے جن یا شیطان جو اس کے قبضے میں ہے آپ کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بکرے کو ذبح کرنے کی وجہ سے آپ کو راحت مل گئی. بسا اوقات مرغی طلب کرتا ہے, بسا اوقات آپ کے سر کے بال طلب کرتا ہے, بسا اوقات کپڑے طلب کرتا ہے. ان ساری باتوں کا رقیے سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر کوئی آپ سے بکرا, مرغی, کپڑے, دھاگے, ماں کا نام یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز طلب کرتا ہے تو آپ آنکھ بند کر کے یہ مان لیجئے کہ یہ شخص غیر شرعی طریقہ کرنے والا ہے اور یہ شخص جادو کرنے والا ہے. جو لوگ جادو کرتے ہیں انہی لوگوں کی یہ ساری عادتیں ہوتی ہیں, انہی لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح کچھ لوگ آپ کو تعویذ لکھ کر کے دیتے ہیں, تعویذ لکھ کر کے دیتے ہیں اور اس تعویذ میں باکس ہوتے ہیں, خانے بنائے جاتے ہیں. تعویذ میں خانے بنائے جانا, صالح فوزان حفظہ اللہ نے اسی کتاب کی شرح کرتے ہوئے فرمایا یہ جادو کی ایک شکل ہے, جادو کی ایک شکل ہے. ایسا کوئی تعویذ کر کے دیتا ہے تو آپ آنکھ بند کر کے اس تعویذ کو جلا کر کے پھاڑ کر کے پھینک دیجئے, اس میں کوئی شفا نہیں, یہ جادو کا طریقہ ہے. رقیے سے متعلق یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ایک موحد بھی ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کو غارت کر دیتا ہے یا بسا اوقات اس کے جادو کا حصہ بن جاتا ہے, اور جادو کفر ہے. اسی بات کی وضاحت کے لیے یہاں پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جھاڑ پھونک کو مطلقاً شرک نہیں کہا, اس لیے کہ جھاڑ پھونک شرعی ہو تو جائز ہے اور غیر شرعی ہو تو وہ شرک ہے. بسا اوقات کفر اکبر بھی وہ چیز بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات میں آگے گا تعویذ کا بیان. تعویذ سے متعلق ہم نے سن لیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں تعویذ بعض سلف بھی باندھا کرتے تھے, یا تعویذ کو مطلقاً کہنا شرک نہیں ہے, اور وہ تعویذ کی فضیلت یا تعویذ کی اچھائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں تعویذ کی وہ جتنی خوبیاں بیان کر لیں اور اگر ہم ان کو مان بھی لیں, تعویذ میں کم از کم ایک خرابی تو ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تعویذ نہیں باندھی اور نہ ہی آپ نے اپنے کسی صحابی کو تعویذ دی ہے. صحابہ بیمار ہوتے تھے, صحابہ بیمار ہوتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی انہیں تعویذ لکھ کر کے نہیں دی اور نہ ہی کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے تعویذ طلب کی. آپ غور کریں, نبی سے زیادہ مؤثر تعویذ کوئی دے سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ علاج کا مؤثر طریقہ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے حالات ہوتے تو کیا کرتے؟ آج بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ لگائی جاتی. اللہ کے نبی اپنے بچوں کو یا اپنے نواسوں کو دم کرنے کے لیے تعویذ لگاتے تھے. آپ شرعی دعا پڑھتے تھے. کیا دعا تھی؟ اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. بعض روایتوں کے مطابق ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا پڑھ کر کے اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے. تو تعویذ میں کم از کم یہ خرابی تو ضرور ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. مزید اس تعویذ میں اگر شرکیہ کلمات ہیں تو اس گمراہی کا اور اس کے غلط ہونے کا کیا ہی کہنا. تو اس باب کی وضاحت ہے. اور مطلقاً تعویذ کو شرک کیوں نہیں کہا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اس لیے بھی کہ بسا اوقات تعویذ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, قرآنی آیات واضح ہوتے ہیں یا دعائیں جو واضح ہوتی ہیں ان کو لکھ کر کے لٹکاتے ہیں. ایسا لٹکانا بھی حرام ہے, ایسا لٹکانا بھی حرام ہے, لیکن اس چیز کو شرک نہیں کہا جائے گا. اسی لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً رقیے کو اور تعویذ کو شرک نہیں کہا. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی دلیل جو اس حوالے سے پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھا. آپ نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ سفر میں جو لوگ بھی ہیں ان کے حالات کا جائزہ لو. بعض روایتوں کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جن کو بھیجا تھا ان کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھا. وہ گئے اور اللہ کے نبی نے انہیں ایک حکم دیا, فرمایا کہ جاؤ جس کسی اونٹ کے گلے میں تم تانت کا قلادہ دیکھتے ہو, تانت جو آتی ہے اس کا ہار دیکھتے ہو, تم اس کو کاٹ دو یا نکال دو. یا آپ نے یہ کہا کہ جو بھی کسی اونٹ کے گلے میں کسی بھی طرح کا
ہار ہے یا کسی بھی طرح کا قلادہ ہے، تم اس کو نکال دو، کاٹ کر کے اس کو پھینک دو۔ کیا ہوتا تھا، اونٹوں کو نظر بد نہ لگ جائے اس ڈر سے اور اس حفاظت کے خاطر لوگ دھاگا باندھ دیا کرتے تھے، جبکہ نظر بد سے بچانا کس کے اختیار میں ہے، یا اونٹوں کی حفاظت کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس قلادے سے یا اس تان سے تعلق بغیر اللہ قائم ہوگا، اللہ کے علاوہ اس سے تعلق انسان کا قائم ہوگا، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بھیجا اور انہیں نکال کر کے کاٹ کر کے پھینکنے کا حکم دیا، اور وہ صحابی گئے اور نکال کر کے پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا، یقیناً رقیہ، والتمائم اور تعویذیں، والتوالۃ شرک، اور توالا شرک ہے۔ رقیہ جس کے متعلق ہم نے جانا، تمائم تعویذیں جس کے متعلق بھی ہم نے کچھ باتیں سنی، توالا کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے دھاگا باندھنا، یا کوئی شے اختیار کرنا، یا کوئی چیز اپنے پاس رکھنا، یا اس کو باندھ لینا اور سمجھنا کہ اس کے ذریعے میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی یا دونوں میں محبت پیدا ہوگی، یہ شرک ہے۔ کیا ہوتا تھا، اگر شوہر بیوی سے خفا ہے یا بیوی سے دور بھاگتا ہے، دونوں کو قریب لانے کے لیے دونوں آپس میں محبت سے رہیں، ایک عمل انجام دیا جاتا ہے، ایک دھاگا باندھا جاتا، جسے توالا کہتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہر طرح کا خیر دینے والا ہے، محبت خیر ہے۔ اب اس خیر کو پانے کے لیے ایک ایسا عمل انجام دے جو حقیقت میں نہ تو خیر پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ نے اسے سبب بنایا ہے، ایسا کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ آج بھی دیکھتے ہیں کسی عورت کو پانے کے لیے لوگ جا کر کے جادوگروں کے پاس عمل کرواتے ہیں، اور کسی سے کسی کا طلاق کروا کے ان سے شادی کر لیتے ہیں، یا میاں بیوی میں بار بار لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے جا کر کے عاملوں کے پاس اس طرح کا علاج کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کو فرما دیا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، کہ آپ باہر سے اپنے گھر آئے اور دیکھا کہ ان کی بیوی کے گلے میں، زینب ان کا نام تھا، دھاگا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہے جس کے لیے میں نے یہ چیز باندھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا عبداللہ کا خاندان اس طرح کے شرک سے بے نیاز ہے، عبداللہ کے خاندان سے شرک کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کی بیوی مزید فرماتی ہیں ایک وقت تھا، ایک دور تھا، ایک یہودی رقیہ کرتا تھا، میں اس کے پاس جاتی تھی، مجھے آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی، جب وہ دم کرتا تو میری تکلیف دور ہو جاتی، تو اسی لیے میں نے ایسے کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی تم اس کے پاس جایا کرتی تھی، اس کے پاس جن و شیاطین قبضے میں ہوتے تھے، کفر کر کے وہ انہیں اپنا بنائے ہوتے تھے، جب وہ تم پر دم کرتا تو وہ شیطان یا جن تمہیں کچوکے لگانا بند کر دیتا، اور تم سمجھتی کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے تمہیں راحت مل گئی، اور جب تم واپس آ جاتی تو یہ جن یہ شیطان دوبارہ تمہیں کچوکے لگانے لگتا تھا کہ تم دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ حقیقت میں وہ ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ چیز فرمائی کہ کسی بھی چیز کے لیے اس طرح کا رقیہ کرنا یا تعویذ لٹکانا یا تیولا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، بس اوقات ایک انسان پر کسی طرح کا اثر ہو جاتا ہے، یا اس پر کوئی جن سوار ہو جاتا ہے، یا اس کو نظر بد لگ جاتی ہے، یا اس پر کسی نے جادو کر دیا ہوتا ہے، اور یہ شرعی طریقہ چھوڑ کر کے غیر شرعی طریقے سے علاج کرنے کے لیے یہاں وہاں کے چکر لگاتا ہے، اور ایک درگاہ کے پاس یا ایک پیر کے پاس یا ایک ایسے عامل کامل کے پاس جاتا ہے جو حقیقتاً شرکی اعمال کے ذریعے علاج کرتا ہے۔ عین اسی وقت اللہ نے اس کے حصے میں شفا لکھی ہوتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کو شفا مل جاتی ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ وہاں جانے کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے، اور اللہ اسی پر اس کا اعتماد مضبوط کر دیتا ہے، اور وہ اسی حالت میں وفات پا جاتا ہے، اور اسی شرک پر اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہے وہاں جانے سے مجھے شفا ملی، اب یہ جب بھی کسی کو مرض میں تکلیف میں دیکھتا ہے وہاں جانے کا مشورہ دیتا ہے، اور آپ اس چیز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کر کے جو
اس کو شفا ملی. حقیقت میں شفا اللہ ہی نے دیا اور وہی وقت تھا اس کو شفا ملنے کا, لیکن وہ کیا سمجھا, جس کے پاس میں گیا اسی نے مجھے شفا دی, خود بھی گمراہ ہوا, اس کے بعد جب تک رہتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور روایت جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی, فرماتے ہیں من تعلق شیئا اکل الیہ, جو کوئی بھی کسی بھی شے کو لٹکاتا ہے اللہ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. کوئی بھی شے کیوں لٹکائی جاتی ہے؟ 3 وجوہات کی بنا پر, یا تو وہ شرک اکبر ہوگا یا شرک اصغر ہوگا یا پھر کبیرہ گناہ ہوگا. آپ اس کو لٹکاتے ہیں اور اس کے ذریعے اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے مجھے شفا ملے گی, یا اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا دے گا, یا خود مجھے شفا دے گا. اللہ انسان کا اعتماد اسی کے حوالے کر دے گا اور وہ اسی میں تباہ ہوا برباد ہو جائے گا. تو کوئی بھی چیز لٹکانے سے اللہ رب العالمین اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اللہ کی حفاظت سے, اللہ کی ضمانت سے وہ شخص نکل جاتا ہے. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دلیل پیش کی. فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے, حضرت رویفع اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے. فرماتے ہیں یا رویفع لعل الحیات ستطول بک, اے رویفع ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی بہت طویل ہو. یہ اللہ کی نبوت کی علامت میں سے ہے بات کہ اللہ آپ کو بتاتا اور آپ صحابہ کو بتلاتے. اللہ کے نبی نے رویفع رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتلائی اور یہ آپ کے بعد تقریباً 46 سال, 40 پر 6 سال زندہ رہے. پھر آپ نے انہیں کہا جب تک بھی تم زندہ رہو فاخبر الناس, ایک بات کی خبر لوگوں کو برابر دیتے رہنا. وہ بات کی خبر کیا تھی؟ من عقد لحیتہ, جو کوئی بھی اپنی داڑھی میں گرہ لگاتا ہے, اپنی داڑھی میں گرہ لگاتا ہے, او تقلد وطرن, یا کسی بھی طرح کا قلادہ باندھتا ہے, تانت کا یا کمان میں جو تانت ہوتی ہے اس کا قلادہ باندھتا ہے, یا او استنجا برجیع دابت او عظم, جانور کے لید سے, گوبر سے یا اس کی ہڈی سے استنجا کرتا ہے. یہ 3 خصلتیں جن کے اندر ہوگی تو انہیں خبر دے دینا فإن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بریء من, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. 3 باتیں کیا؟ داڑھی میں گرہ لگانا. آج بھی آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ داڑھی میں گرہ لگاتے ہیں. داڑھی میں گرہ لگانے کی 2 وجوہات سے ممانعت ہے. ایک, داڑھی میں گرہ لگائی جاتی ہے, چھوٹی بنائی جاتی ہے داڑھی کی, وہ تکبر کی وجہ سے, وہ تکبر کی وجہ سے. یا پھر علماء نے لکھا ہے ایک آدمی جس کے اندر نسوانی جذبات, عورتوں کے حرکات, ایسے لوگ اپنی داڑھی میں گرہ لگاتے ہیں اور اپنے سر کے بالوں کو گھنگریالے بناتے ہیں. ایک تو تکبر کی وجہ سے, دوسرا تشبہ بن نساء کی وجہ سے داڑھی میں گرہ لگانے سے منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی مرد کے لیے اپنے سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں گرہ لگانے کو علماء نے منع کیا اس حدیث کی وجہ سے. مرد کے لیے جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں میں چوٹی ڈالے یا پھر اپنی داڑھی میں چوٹی ڈالے. اللہ کے نبی کے بال طویل تھے اور صحابہ کے بھی بال طویل تھے, کوئی بھی اپنے سر کے بالوں میں گرہ, چوٹی اور گانٹھیاں نہیں ڈالتے تھے. یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا او تقلد وطرن, جو کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہار ڈالتا ہے, گلے میں کوئی چیز لٹکاتا ہے. یہی ہمارے باپ سے متعلق ہے کہ گلے میں یا کسی بھی جگہ, کمر میں, ہاتھ میں, اپنے بازو پر کسی بھی طرح کی کوئی چیز لٹکاتا ہے تو کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں, اللہ کے نبی سے اس کا تعلق نہیں. پھر آگے اللہ کے نبی نے ایک اور بات بتائی کہ جو شخص بھی جانور کے گوبر سے یا جانور کی ہڈی سے استنجا کرتا ہے وہ شخص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برات کا اظہار کیا. جب بھی کہیں بھی جنگلوں میں یا بیابان میں قضائے حاجت کرنے کی یا پھر پیشاب کرنے کی نوبت آ جائے تو بندہ کبھی بھی جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے اس سے استنجا نہ کرے. وہ ناپاک ہے, ناپاک چیز کیا کسی کو پاک کرے گی. ہڈی سے بھی نہ کرے, اس لیے کہ ہڈی میں چوسنے کی صلاحیت یا جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اگر وہ اس سے استنجا کرے گا بھی تبھی وہ چیز پاک نہیں ہوگی. ایک یہ علت ہو گئی. دوسری علت یہ ہو گئی جانوروں کا جو لید ہے, جو گوبر ہے, یہ جنات کے جانوروں کی غذا ہے, اور جو ہڈی ہے اس پر اللہ گوشت چڑھا دیتا ہے, یہ
جنات کی غذا ہے. ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ہمارے اس باب سے جو تعلق ہے وہ یہی کہ کسی بھی طرح کا کوئی بندہ گلے میں چیز لٹکاتا ہے، بازو میں، ہاتھ میں، کمر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا. ایک اور بات جس کو ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس فضیلت کے حقدار بنیں گے. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبۃ، جو کوئی بھی انسان کسی انسان سے کسی طرح کی تعویذ کو نکالتا ہے یا ختم کر دیتا ہے تو اس کو ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ حضرت سعید بن جبیر کا اثر ہے رحمت اللہ علیہ، لیکن ہمیں امید ہے کہ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں فضیلت عطا کرے گا کہ آپ یہ طاقت رکھتے ہیں، یا آپ کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ اپنے کسی خاندان کے بچے سے، اپنے خاندان کے کسی بچے سے آپ تعویذ نکال سکتے ہیں، اسے توحید پڑھا کر کے تعویذ کو اس سے دور کر سکتے ہیں، تو آپ کیجئے. آپ کو اللہ ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب دے گا، ایک غلام کو آزاد کرنے کا. اور غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت آپ جانتے ہیں، کوئی شخص ایک غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ہم نے ایک مکمل غلام کو آزاد کیا، اس کا ہاتھ بھی آزاد ہوا تو اللہ ہمارے ہاتھ کو جہنم سے آزاد کرے گا. اس کا سر آزاد ہوا، ہمارا سر بھی آزاد. اس کی آنکھیں آزاد، اس کا پیر، اس کا پیٹ، اس کی گردن آزاد، تو ہمارے بھی یہ تمام اعضاء آزاد. گویا کہ ہم پورے کے پورے جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. اور یہ فضیلت کس کو مل رہی ہے؟ جو کسی کے گلے سے تعویذ کو نکالتا ہے، زبردستی نہیں. آپ کسی کے گلے سے زبردستی تعویذ نکال بھی لیں گے، حقیقی معنوں میں اس کے دل میں توحید راسخ نہیں، یا تعویذ کے متعلق علم نہیں، تو وہ جا کر کے دوبارہ پہن لے گا. پہلے آپ اسے توحید کا علم بتائیں گے، تعویذ کی خطرناکی بتائیں گے، اور یہ کیسے شرک ہوتا ہے یہ بتائیں گے. اس کے بعد جا کر کے آپ تعویذ نکالنے کا کام کریں گے. یہی بات اس میں مروی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ایک اور اثر ہے. ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن. اسلاف سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے تمیمے کو، ہر طرح کی تعویذ کو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، لٹکانے کو ناپسند کرتے تھے، چاہے وہ تعویذ قرآن کی ہو یا غیر قرآن کی. کچھ لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے گلے میں قرآن سے لکھی ہوئی تعویذ لٹکانا ثابت ہے، جبکہ وہ حدیث ثابت نہیں ہے. طریقہ یہ ہوتا تھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا کہ آپ نظر بد کے علاج کے لیے، نظر بد کے علاج کے لیے بڑوں کو دعائیں سکھلاتے تھے، نظر بد کی دعا سکھلاتے تھے، اور چھوٹوں کے گلے میں اس کو لکھ کر کے لٹکا دیتے تھے تاکہ وہ یاد کر لیں. جب وہ یاد کر لیتے اس چیز کو نکال کر کے پھینک دیتے. اگر کسی کا یہ مقصد ہے تو درست ہے، یہ مقصد ہے تو درست ہے، لیکن اس سے بھی افضل اور بہتر یہی ہے کہ سکھایا جائے، لٹکایا نہیں جائے. اس بات کو بنیاد بنا کر کے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، قرآن سے لکھی ہوئی آیتیں جن میں دعا ہوتی ہے اور اذکار جن میں دعا ہوتی ہے ان کو لٹکانا جائز ہے، اور یہ چیز اسلاف سے ثابت ہے، یہ چیز درست نہیں ہے. گرچہ بعض اسلاف سے یہ چیز ثابت ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے لکھی ہوئی تعویذوں کو لٹکایا جا سکتا ہے، اور بعض اس سے منع کرتے ہیں. منع کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام شاگرد ہیں. اور یہی قول کہ قرآن سے لکھی ہوئی تعویذ سے بھی منع کیا جائے دلیل سے زیادہ قریب ہے. تو یہی بات ہے، مطلق طور پر کسی بھی طرح کی تعویذ قرآن کی ہو یا غیر قرآن کی لٹکانا شرعاً درست نہیں ہے. یہ تعویذ سے متعلق اور جھاڑ پھونک سے متعلق، اور کل کی جو بحث باقی رہ گئی تھی وہ دھاگا یا کڑا پہننے سے متعلق ہم نے باتیں سنی. انشاءاللہ اگلے باب میں ہم درختوں سے یا پتوں سے تبرک کچھ لوگ حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ برکت کے ذرائع کیا سے ہیں، برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے. جیسا کہ ہر دن درس کے بعد آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج کے 3 سوالات یہ ہیں. مطلقاً محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے رقیہ کو اور تعویذ کو شرک نہیں کہا. کیوں مطلقاً رقیہ کرنے کو اور تعویذ کو شرک نہیں کہا؟ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی، آپ اس چیز کو واضح کریں.
یہ نہیں جواب اس کا. ہاں عمران بھائی بیٹے. ایک یہ تعویذ سے متعلق رقیہ کو کیوں نہیں؟ تعویذ کو مطلقاً شرک اس لیے نہیں کہا کہ صرف اگر کوئی قرآنی آیت کے ذریعے تعویذ بناتا ہے تو یہ مطلقاً شرک نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے. لیکن رقیہ کو کیوں آپ نے مطلقاً شرک نہیں کہا؟ آپ کا آدھا جواب تھا. خیر بارک اللہ فیک. اس سوال کا کہ ہاں بیان کیجیے. شرک نہیں کہا. سوال تھا آپ لوگوں کا کہ کیوں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً تعویذ کو اور رقیہ کو شرک نہیں کہا. جواب اس کا یہ ہے کہ رقیہ کی دو صورتیں ہیں، دو طریقے ہیں. ایک شرعی طریقہ جو جائز ہے اور ایک غیر شرعی طریقہ. جیسا کہ میں نے کہا جادوگر کیا کیا کرواتے ہیں، اس لیے دو قسمیں ہیں. اس لیے غیر شرعی طریقہ یہ شرک ہو جائے گا، بسا اوقات کبیرہ گناہ ہو جائے گا. لیکن شرعی طور پر اگر کوئی رقیہ کرتا ہے تو یہ چیز جائز ہے. تعویذ اس لیے نہیں کہ بسا اوقات قرآن وغیرہ سے بھی تعویذ لکھ کر کے لوگ لٹکاتے ہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن یہ چیز شرک نہیں ہے اس بنیاد پر. بارک اللہ فیک. آپ کا اور خالد بھائی کا جواب نصف نصف تھا، آپ انعام لے لیجئے. بارک اللہ فیک. دوسرا سوال آپ لوگوں سے آج کا یہ ہے، رقیہ کرنے کے شرعی اصول یا شرائط میں نے آپ کو سامنے بیان کیے، وہ شرائط کون سے ہیں یا اصول، کن باتوں کا خیال ہمیں کسی سے بھی رقیہ طلب کرتے ہوئے رکھنا چاہیے؟ بیان کیجیے. اس رقیہ کو مؤثر بنانے والی ذات اللہ کی ہے. بارک اللہ فیک. تقریباً جواب درست ہے. جی نام. سوال یہ تھا کہ رقیہ کرتے ہوئے یا کسی سے کرواتے ہوئے کن امور کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات، رقیہ طلب نہ کریں، خود سے کریں. اگر نہیں جانتے رقیہ کروانا ہی ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اس کا عقیدہ کیسا ہے یہ دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے رقیہ میں وہ کیا پڑھتا ہے اور عربی زبان میں پڑھتا ہے یا نہیں. اور اگر عربی زبان میں بھی کرتا ہے تو وہ آیتیں پڑھتا ہے یا اللہ کے نبی کی دعائیں سکھلائی ہوئی دعائیں پڑھتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، یہ دیکھیں گے. اور پھر رقیہ ہو جانے کے بعد یا رقیہ ہو بھی تو ہم بذات خود اس کو مؤثر ماننے کے بجائے اس کے پڑھنے کو یہ مانیں گے کہ اللہ رب العالمین اس رقیہ میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے، وہی اس چیز کو دور کرنے والا ہے. بارک اللہ فیک. ایک آخری سوال آج کا یہ ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے ایک نظر مانی تھی جو نظر درست نہیں ہے. اس نظر میں انہوں نے 3 باتیں کہی تھی. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ہاں سم. ہاں 3 باتوں کی نظر مانے تھے کہ میں ننگے سر جاؤں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ننگے سر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا ہے. پگڑی نکال کر کے کسی کے قدموں میں رکھ دینا، ننگے سر ہو جانا، کیا ہے؟ یہ ذلت ہے. تو گویا میں اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس طریقے پر جاؤں گی ننگے سر. دوسری بات، پیدل جاؤں گی میں، اس لیے کہ سواری ہونے کے باوجود وہ پیدل جا رہی ہیں تو پیدل چلنے میں تکلیف ہوگی. ان کا یہ گمان تھا کہ جس قدر عبادت میں تکلیف ہوگی اسی قدر ثواب ملے گا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ننگے پیر چلوں گی، کانٹے پتھر وغیرہ چبھیں گے تو تکلیف ہوگی اور اس تکلیف کے بدلے ثواب ملے گا، جبکہ یہ بات بھی ان کی درست نہیں تھی. گرچہ یہ طریقہ اپنانے والے کون تھے؟ صحابیاں تھیں، لیکن اللہ کے نبی کی مہر نہ تھی، جس کی وجہ سے ان کا یہ عمل مردود ہے اور اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. بارک اللہ فیک. الحمدللہ آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید پر باقی رکھے. کسی بھی طرح کی چیز جس سے تعلق باللہ قائم ہوتا ہے یا اللہ سے تعلق ہٹ کر کے کسی غیر پر
آ جاتا ہے، اللہ ان تمام سے، کڑوں سے، چھلوں سے، یا پھر دھاگوں سے، تعویذوں سے، یا کسی بھی طرح کے ایسے کلمات سے جو شرکیہ کلمات پر مبنی ہو، ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہم تمام کو آخری دم تک توحید پر چلنے، توحید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا درس پیر کو ہوگا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار درس نہیں رہے گا، اگلا درس پیر کو ہوگا۔ آپ تمام اسی طرح شرکت کریں۔ اللہ رب العالمین اس توحید کی برکت سے ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ برکت لائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا